अभिया पहले से खुद को खासा बेहतर महसूस कर रही थी। बहुत दिनों बाद आज वो यूं अपने कमरे से बाहर निकलकर सबके साथ लाउंज में आ बैठी थी। शॉर्ट पिंक सी शर्ट के साथ जो टाइट जेब तन किए वो बड़े दिनों बाद मूड में लग रही थी। शाइसा ने उसके खिले खिले से अंदाज को देखा तो पुरसकून सांस खारिज किया। वो खुद भी सुर्ख साड़ी के साथ मुतनासिब मेकअप और नफासत से बंधे जुड़े हुए बालों को गूंदे कहीं जाने के लिए तैयार लग रही थी। आबी, मॉम थोड़ी देर के लिए ही शिरकत कर रही है पार्टी में, क्योंकि तुम्हारे डैड की बिजनेस डीलिंग्स के लिए इस गैदरिंग में शिरकत करना बहुत अहम है। इसलिए चंदा, मुझे तुम्हें कुछ देर के लिए छोड़कर जाना होगा, लेकिन मैं जल्द ही आने की कोशिश करूंगी। उसके बालों पर बोसा देकर अपनी ऊंची हील की टकटक के साथ ही वो बाहर की जानिब बढ़ गई थी। अभिया ने उसके जाते ही कड़वी निगाह दाखिली दरवाजे पर डाली और फिर एहताजा सा सर झटक कर दोबारा चेहरा फेर लिया। वो पथरी रविश पर कदम धरती आगे बढ़ाई, फिर अब्रू से उठाकर ड्राइवर को इशारा किया तो वो दौड़ता हुआ कार की जानिब चला आया। रमीज अपनी कार में सफर करने वाला था, क्योंकि इसका वजूद शाइस्ता को एक पल भी बर्दाश्त नहीं था। कार में बैठकर उसने पर्स सीट से टिकाई और फिर अपने चमकते आईफोन की स्क्रीन निगाहों के सामने की। उसकी निगाहें तरहदार थीं, नकूश मामूली होने के बावजूद भी दिन रात की मेहनत से पुरकशिश मालूम होते थे, और चेहरे पर जमी मेकअप की तहों तले उसका मकरूह चेहरा वजाहत से अपने नक्श कायम किए हुए था। चंद नंबर डायल करके उसने स्मार्ट फोन को नजाकत के साथ कान पर लगाया। कुछ घंटियों के बाद दूसरी जानिब से फोन उठा लिया गया। शुजा नसीम, उसने पुरसकून सी हल्की आवाज में कहकर आगे वाले को मुखातिब किया था। दूसरी जानिब से शनाया साई सी उभरी थी। उसके नकूश में करवाहट सी खुलने लगी, दिल में पकती नफरत जैसे कुछ और गहरे हो चली थी। नाजनीन अंसारी, उसने महज इतना ही कहा था और फिर फोन कान से हटा लिया। बालों को नजाकत से कंधे पर झटक कर मोबाइल की स्क्रीन को निगाहों के सामने करके स्याह कर दिया। फिर उसे एक जानिब डालकर वो स्पॉट चेहरे के साथ खिड़की से बाहर देखने लगी। जो उसके घराने की जानिब निगाह करेगा, उसका अंजाम वो खुद तय करेगी, बिना किसी अंजाम और नताइज से खौफ खाए बगैर। वो खामोशी से गाड़ी हरम की गाड़ी के पीछे दौड़ा रहा था। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो किसी भी जानिब जाए बगैर अपने अपार्टमेंट में चला आया था। उसने एक फासले से उसे कार से उतरकर अपार्टमेंट की जानिब बढ़ते हुए देखा तो गहरा सांस भर के रह गया। वो बहुत स्पार्ट और जख्मी लग रहा था। जावियार चंद लम्हात के लिए बिल्कुल खामोशी से गाड़ी में ही बैठा रहा। उसके हाथों ने सामने स्टीयरिंग व्हील को थाम रखा था, लेकिन फिर उसने चंद लम्हात बाद गाड़ी वापस मोड़ ली। वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, तो बेहतर यही था कि वो उसके सामने कम से कम ही जाता। उसने गाड़ी को अस्पताल के रास्ते पर डाल दिया। वो अभी महज रुबीना से बहुत सारी बातें करना चाहता था, यह जानने के बावजूद भी कि उसे इन बातों के जवाब में अजनबियत का ही सामना करना था। कुछ चीजें इंसान के बस से हमेशा बाहर रहा करती हैं। रात के आखिरी पहर के बायस वजदाद उसकी गोद में ही सरक के सो गया था। उसने आंखें झुकाकर उसे देखा। उसकी आंखों के नीचे गहरे घड़े बाखूबी देखे जा सकते थे। उसे वज्जी को ऐसे देखकर दुख हुआ था। इस सब में उस बच्चे का आखिर कसूर ही क्या था? उसके रद्द-ए-अमल पर उसने उसे थप्पड़ कैसे मार दिया था? क्या उसके पास जवाज़ था उन सब मुज़ालिम का बायस बनने के बाद किसी को मरूद इल्ज़ाम ठहराने का? वो उसे अपने बिस्तर पर लिटाकर उसका लिहाफ दरूज करती कमरे से बाहर चली आई थी। रात का तीसरा पहर चल रहा था। सर्दी इस पहर कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही थी। इसने भी कदम कच्चे सहन की जानिब फेरे और फिर वजू बना दी सोफिया के कमरे में चली आई। वो भी मुसल्ले पर बैठी अपने तहज्जुद पढ़ने में मशगूल थी। उसने उनके बराबर ही अपना जायनमाज भी बिछा लिया। कुछ देर बाद वो दोनों अपने नमाजों से सलाम फेरने के बाद खामोशी से बैठी उंगलियों पर तस्बीहात गिन रही थी। मेरे ख्वाब में रूबी आई थी नाज़ो। सोफिया की धीमी सी आवाज पर उसने समझी से चेहरा उनकी जानिब फेरा। दुपट्टे की तहों के हाले में कैद उसका चेहरा दमक रहा था। रूबी खाला? उसके पूछने पर उन्होंने उदासी से सर इस बात में हिलाया तो वो गहरा सांस लेकर सीधी हो बैठी। हम अपने ही मसाइल में उलझे हुए हैं। कितना वक्त हो गया उनसे मिले हुए। बहुत रो रही थी वो। मैं एकदम परेशान होकर अपनी नींद से जागी हूँ। दिल बहुत घबरा रहा था तो सोचा तहज्जुद ही पढ़ लूँ, लेकिन मुझे सब्र नहीं आ रहा। हमें उसे मिलने जाना चाहिए नाज़ो। उसे सोचते हुए आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया था। रूबी सोफिया की खालाजाद थी। सोफिया के खानदान में मजीद कोई भी मौजूद नहीं था। ददियाल में महज उनके वालिद ही इकलौते थे और ननियाल की जानिब से बस एक खालाजाद थी। सुबह चलेंगे उनसे मिलने। मेरी जूनी की भी छुट्टी है और वजदान भी घर पर ही होगा। उसने बैठे बैठे ही तय कर लिया था। उसे अंदाजा था कि इस भरी दुनिया में अकेले रहने की अजियत क्या हुआ करती है। सोफिया ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया और फिर चेहरा पर हाथ फेरती जायनमाज समेट कर टूट गई। तुम क्यों जाग रही हो अब तक? और वजदान से हो गई सुलह तुम्हारी? उससे सुलह किए बगैर मैं जिंदा कैसे रह सकती हूँ भला? हो गई है सुलह, और मोहतरम इसी सुलहजोई का फायदा उठाते हुए मेरे बिस्तर पर सो चुके हैं। उसी बात पर सोफिया हंसी थी। उसके अपने चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैली हुई थी। फिर वो कमरे की बत्ती गुल करती अपने पीछे दरवाजा बंद करती निकल आई। सहन में लगे तख्ते पर आ बैठी। उसका दिल जाने क्यों घबरा रहा था।
हरम बिल्कुल अंधेरे में बैठा खामोश आंखें लिए सामने दीवार को तक रहा था। उसने अंधेरे में डूबे अपार्टमेंट को रोशन करने की जहमत भी नहीं की थी। जावियार अपनी माँ का हाथ थामे उसे अपने रुखसार तले उदासी से उन्हें देख रहा था। उन बातों का क्या फायदा कि जिनके जवाब सुनने के लिए उसके कान तक तरस जाया करते थे। नाज़नीन ने हाथ में पकड़ा मोबाइल निगाहों के सामने किया। जाने क्यों रात के इस तन्हा पहर में उसे हरम बेसाख्ता याद आया था। उसे हैरत भी हुई। क्या वो ठीक था? लेकिन उसके पास तो हरम से राब्ता करने का कोई जरिया भी नहीं था। उसे उसका नंबर लेना चाहिए था। लेकिन अभी अगर वो उसे फोन करेगी तो कहेगी क्या? क्यों फोन किया था? उसने गहरा सांस लेकर अपने गिर्द शॉल समेटी और उठ खड़ी हुई। फिर आगे बढ़कर आसमान से बरसती खुनकी को महसूस करने लगी। हरम ने इसी पहर अपनी जेब से तितली वाला कीचेन निकाल कर निगाहों के सामने किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। आगे बढ़कर उस कीचेन को दराज के अंदर डाल दिया। चंद पल उसे देखता रहा और फिर दराज बंद करके अपनी जैकेट में अड़सा कलम निकाल कर निगाहों के सामने किया। ये कलम एजेंसी वालों से राब्ते का जरिया था। उसने उसे भी साइड टेबल पर फेंका तो वो लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। वो अपना सर दोनों हाथों में गिराता बेड पर बैठ गया। सब कुछ धुंधला रहा था। हर अक्स, हर रिश्ता और हर भरोसा। अगली सुबह अहमद अपनी स्टडी में मौजूद लैपटॉप पर निगाहें जमाए मजहर की तमाम फाइल्स खोलकर देखता जा रहा था। उसे इन फाइल्स में मौजूद हर सबूत हज़फ करना था। उसने आगे हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑफ किया तो लम्हे भर को चौंक सा गया। जामनी रंग की एक यूएसपी कहाँ गायब थी? उसे अच्छी तरह याद था कि एक यूएसपी पर्पल कलर की भी थी। वो परेशानी से आगे झुका और फिर दराज में हाथ मारता हर चीज को उलट पुलट कर देखने लगा। अगले ही पल उसने फोन उठाकर चंद बटन दबाए और फिर सबर से दूसरी जानिब जाती घंटी को सुने गया। अगले ही पल चौकन्ना सी आवाज उसके समाज से टकराई थी। वो मजहर के घर पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों का मैनेजर था। शाहिद, एक बार दोबारा मजहर के कमरे का असर नौ जायजा लो। एक यूएसपी उस सामान से गायब है। ठीक है, मुझे चंद लम्हात बाद कॉल करके बताओ, क्विक। उसने हुक्म देकर फोन कान से हटा लिया था। फिर झुककर मजीद चीजों को एक थैले में डालने लगा। उसे जल्द अज जल्द इन सबूतों से हाथ साफ कर लेने चाहिए। जल्द ही इंस्पेक्शन टीम उनकी जानिब रुख करने वाली थी क्योंकि वो मजहर के करीबी साथियों में शुमार होते थे। वो अभी उठने ही लगा था कि उसका फोन बजा। उसने हाथ में पकड़े सामान को एक जानिब रखा और फिर बाहर की जानिब पड़ते हुए फोन को सुनने लगा। साथ साथ वो कोट का बटन भी बंद कर चुका था। लेकिन अगले ही पल उसके कदम ठहर गए। आंखें नासमझी से सिकुड़ गईं और असाब अलर्ट हो गए। शाहिद का कहना था कि ऐसी कोई भी यूएसपी कमरे में मौजूद नहीं थी और बिलाशुबा एक अलार्मिंग बात थी। उसका सीधा सा मतलब यही निकलता था कि कोई उस कमरे में उस बगैर इजाजत के दाखिल हुआ था। क्या कमरे में कोई दाखिल हुआ था? उसने कदम तेजी से आगे बढ़ाते हुए पूछा तो शाहिद बोला, नहीं सर, हम पिछले एक हफ्ते से यहाँ से हिले तक नहीं। कोई भी हमारी निगाहों से बचकर ऊपर की जानिब नहीं बढ़ सकता ना जा सकता। उसकी पेशानी पर बल वाज़ेह तौर पर नजर आने लगे थे क्योंकि शाहिद की जानिब से की गई नफी कुछ खुशाइन नहीं थी। मैं आ रहा हूँ, मुझे खुद चेक करना पड़ेगा। उसने अपनी कार रिवर्स की और तेजी से निकाल ले गया। किसी एक चीज की कमी या ज्यादती मोहतात इंसान के लिए अजाब से कम नहीं हुआ करती। हरम अपने अपार्टमेंट में सो रहा था। सारंग ने उसके सर पर पहुंचकर उससे कंबल हटाया तो वो कसमसाया। सारंग के पास उसके अपार्टमेंट की डुप्लीकेट चाबियां मौजूद थीं। जब भी वो दंदनाता हुआ अंदर चला आया था। कल रात से फोन कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन मजाल है तुम किसी एक कॉल का भी जवाब दे दो। उसने कंबल खींचकर उससे उतारा था। हरम फिर भी अपनी जगह से नहीं हिला। उठ जाओ, मैंने कुछ अहम फाइल्स दिखानी है तुम्हें। उसने किचन की जानिब आस्तीनें चढ़ाकर बढ़ते हुए कहा तो हरम भी खामोशी से उठ गया। फिर चेहरे पर छींटे मारकर फ्रेश होता बाहर निकल आया। उसी खामोशी के साथ आगे बढ़कर किचन में टेबल के गिर्द लगी कुर्सी खींचकर बैठ गया। सारंग मुस्तकिल बोलता हुआ चाय का पानी चढ़ाकर अब नाश्ता बना रहा था। उसकी जानिब से जब कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ तो यूं ही गर्दन फेर कर उसे देखा। तुम्हें क्या हुआ? देवदास क्यों बने हुए हो? तुम मुझे नाश्ता दे रहे हो या मैं दोबारा सोने चला जाऊं? इसने आबरू उठाकर इस अंदाज से पूछा था कि वो ठटके बगैर ना रह सका। फिर अबरू सुकेड़ कर उसे देखा। इस सुबह वो इसे बिल्कुल मुख्तलिफ लगा। कहाँ थे कल रात तुम? अपार्टमेंट में। क्या कर रहे थे? सो रहा था। क्यों? उसने झुंझुलाकर उसे देखा। क्यों सोते हैं? नींद की वजह से सोते हैं, लेकिन तुम्हें तो कभी भी ऐसे बिला वजह नींद नहीं आती। कोई मसला है क्या? उसने सुनहरे आमलेट को फ्राई पैन में उल्टा था। कोई मसला नहीं। लड़की का चक्कर है क्या? राजदारी से पूछा तो हरम ने जब्त से उसकी जानिब देखा। और कोई फजूलियात बाकी रह गई हैं तो वो भी कह दो। भड़क क्यों रहे हो? हम दोस्त हैं, तुम मुझे बता सकते हो। जरूरी नहीं कि हम हर वक्त लाशों और कातलों के बारे में ही बात करें। हम ऐसे अच्छे मौजूआत पर भी बाहमी गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन मुझे तुमसे ऐसे किसी भी अच्छे मौजू पर कोई गुफ्तगू नहीं करनी। उसके टिके से जवाब पर सारंग का हलक तक कड़वा हो गया। बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा। भाड़ में जाओ।
اگلے ہی پل وہ ٹیبل پر اس کے سامنے ناشتہ لگا رہا تھا۔ اپارٹمنٹ آملیٹ اور تازہ چائے کی مہک سے مہکنے لگا تھا۔ جینز اور سفید بٹن شرٹ پر سویٹر پہنے وہ وجیہہ سا لگ رہا تھا۔ حرم نے ایک نگاہ اس کے حجرے پر ڈالی، پھر خود کو چہرہ جھکا کر دیکھا۔ بیزار اور منحوس حلیہ ہو رہا تھا اس کا۔ مظہر کی کاروباری سرگرمیوں کے بارے میں جو فائلز میرے پاس موجود ہیں، اسے دیکھ کر ہمیں کیس کے ساتھ بہت مدد مل سکتی ہے، اور ہم یہ کیس نہیں سلجھا رہے۔ اس نے آرام سے کہہ کر سارنگ کی تیزی سے چلتی زبان روک دی۔ اس کی سبز آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ اب ہم مزید اس کیس کو سالو نہیں کریں گے۔ میں ریزائن کر چکا ہوں اس اسائنمنٹ سے۔ لیکن کیوں؟ اس کے لیے حرم کا ایسا جواب بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر چائے کا کپ تھاما۔ گرم بھورا مایا اس کے حلق میں اترنے لگا تھا۔ وہ اس نرم گرم سے حرم سے بہت مختلف لگ رہا تھا، سپاٹ اور تلخ سا۔ میرے اپنے ریزنز تھے، میں تالود کو بھی بتا چکا ہوں۔ اب ہم اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس کے دو ٹوک سے انداز پر سارنگ کھچکا کر رہ گیا۔ یہ وہی حرم تھا جو اس کیس کو سالو کرنے کے لیے مر رہا تھا، اور اب اسے اس کا رویہ سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کرتے جانا۔ اس نے کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھا اور خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ناشتہ جوں کا توں رکھا ہوا تھا اور سارنگ اب تک بے یقین نگاہیں لیے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ احمد مظہر راحت کے گھر میں بنے کنٹرول روم میں کھڑا چھوٹی بڑی اسکرینز پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اسے سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے ہی کچھ پتا چل سکتا تھا۔ یکایک ریکارڈنگ سیاہ ہو گئی، یوں گویا لائٹ چلی گئی ہو۔ وہ یکدم چونکا تھا، پھر جھک کر ماؤس سے ویڈیو ذرا پیچھے کی۔ حیرت سے چہرہ شاہد کی جانب پھیرا۔ یہ ایک دم سے سارے کیمرے کیوں بند ہو گئے تھے؟ شاہد نے نہ سمجھی اسکرین کی جانب دیکھا اور کچھ یاد آنے پر بتانے لگا۔ پاور ہاؤس میں 10 منٹ کے لیے کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، اسی لیے سب کیمرے بند ہو گئے تھے۔ اور احمد ساکت سا سیدھا ہو چکا تھا۔ اس کے لب اد کھلے تھے اور نگاہیں لمحے بھر کے لیے جنبش کرنا بھول گئی تھی۔ مس ڈائریکٹ کیا گیا ہے تم سب کو۔ کوئی گھر میں داخل ہو کر لے جا چکا ہے وہ یو ایس پی۔ اس نے پیشانی مسلتے ہوئے قدم باہر کی جانب پھیرے تھے۔ اس کے شک پر مہر ثبت ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی یقیناً ان کے پیچھے تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا کسی سائے سے بھی زیادہ خاموش اور خطرناک تھا۔ اس نے کار ریورس کی اور پھر رمیز کے آفس کی جانب بڑھنے لگا۔ صبح وہ حسب عادت وجدان کو ناشتے کا درس دیتی اپنے چائے حلق میں انڈیل رہی تھی۔ کوہر برساتی صبح میں خنکی دھوپ کے تمازت کے باعث بہت کم محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ صوفیہ کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھنے لگی تو ایک بار پھر سے دوپٹہ کندھے پر درست کرتی وجدان کو دروازہ ٹھیک سے بند کرنے کی نصیحت کرنے لگی۔ وہ جو اس کی مستقل نصیحتوں پر جھنجھلا رہا تھا، آخر میں ہنس پڑا۔ پھپھو، میں چھوٹا بچہ ہرگز نہیں ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ دروازہ بند کر کے رکھنا میری اپنی حفاظت کے لیے بہت اہم ہے۔ اب آپ جا سکتی ہیں دادی کے ساتھ، کیونکہ آپ لوگوں کو دیر ہو رہی ہے۔ بائے۔ اس نے اگلے ہی پل کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے بند کیا تو ناظرین جو اسے کچھ کہنے لگی تھی ٹھہر سی گئی۔ اد کھلے لب بند کر کے خفگی سے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ بدتمیز نہ ہو تو۔ سر جھٹک کر کندھے پر بیگ ٹانگے صوفیہ کے ساتھ آگے بڑھائی۔ سی گرین رنگ کے نفیس سے لباس میں ملبوس، بالوں کو فرینچ میں گوندے وہ ہمیشہ کی طرح لگ رہی تھی، صاف، پرکشش، خوبصورت۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ گاڑی کل یا پرسوں تک ٹھیک ہو کر واپس اس کی جانب اس کی زندگی کا حصہ بننے والی تھی۔ وہ جاوید کی گاڑی تھی جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ اس گاڑی کو تبدیل کرنے کی سکت رکھتی بھی نہیں تھی۔ اس کے پاس مہینہ نکالنے کے پیسے ہی بامشکل ہوا کرتے تھے، وجہ یہ کہ وہ اس قسم کی آسائشوں کی جانب نگاہ کرتی۔ گہرا سانس لے کر اس نے ٹیکسی کو اسپتال کے باہر رکتے دیکھا تو دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ خنک ہوا کے باعث اس کے چہرے کے اطراف میں گری باریک لٹیں لمحے بھر کو لہرائی تھیں۔ اس نے مخروطی انگلی سے ان لٹوں کو سے خود کا چہرہ آزاد کیا اور پھر صوفیہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ وہ مینٹل ہاسپٹل تھا۔ یہاں پر مختلف وارڈز موجود تھے جن میں ذہنی ہم آہنگی اور بیماری کی یکسانیت کے مطابق مریضوں کو جگہ فراہم کی گئی تھی۔ وہ بھی ریسیپشن سے مریض کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد آگے بڑھ آئی تھی۔ وہ روبے کے متعلق جانتے تھے، لیکن ہر 6 مہینے بعد اس کی ذہنی حالت کے باعث انہیں ایک مختلف روم میں منتقل کیا جاتا تھا۔ صوفیہ نے دروازہ دھکیلا تو لمحے بھر کو ٹھہر سی گئی۔ روبینہ سامنے دیوار کو تک رہی تھی۔ منہ کی ایک جانب سے تھوک نکل کر کپڑوں پر گر رہا تھا اور مغلجے سے لباس میں وہ اپنی ذہنی ابتری کا پتہ دیتی تھی۔ اس کے لمبے بال کاٹ دیے گئے تھے اور جسم میں پہلے سے بھی زیادہ لرزش کا شکار لگتا تھا۔ دونوں نے ایک ٹھنڈی سی آہ بھری۔ دن بدن روبینہ کی حالت پہلے سے مختلف ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ آئیں۔ روبینہ غیر متوقع طور پر صوفیہ کو پہچانتی تھی، بس صوفیہ کو ہی۔ اس کی ذہنی سلیٹ سے باقی ہر رشتہ گویا مٹ چکا تھا۔ وہ پیچھے صوفے پر آ بیٹھی، پھر یوں ہی گردن تیزی کیے روبینہ اور صوفیہ کو گلے لگ کر باتیں کرتا دیکھتی رہی۔
اسی پہر روم کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ اس نے یوں ہی چہرہ پھیر کر دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ زاویار بھی دروازے کے درمیان ہی جم سا گیا۔ اس کی نگاہیں نازنین سے صوفیہ کی جانب پھسلی تھی۔ قطعی آنکھوں میں نہ سمجھی سی پھیل گئی۔ کچھ ہی پل بعد وہ نازنین کے ساتھ اسپتال کی ٹھنڈی اور فنائل سے مہکتی راہداری میں براجمان تھا، بالکل خاموشی کے ساتھ۔ ماں اکثر اپنی ایک خالہ زاد کا ذکر کیا کرتی تھی جو شہر میں اپنے امیر شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ آپ کی امی ہوگی، اس نے کہہ کر روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ نازنین گردن اس کی جانب گھمائے، چہرہ ہتھیلی پر ٹکائے، آنکھوں میں ڈھیروں فکر لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم نے اتنے سال تمہیں روبینہ خالہ کے پاس نہیں دیکھا تو ہم سمجھے تھے کہ تم بھی اپنے بابا کی طرح انہیں چھوڑ کر جا چکا ہوں۔ اس نے سہولت کے ساتھ نازنین کا ہچکچاتا سا جملہ مکمل کر لیا تھا۔ نازنین کے رخسار اس کے صاف کوئی پر گلابی ہوئے تھے۔ وہ کھنکار کر سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ کیوں شرمندہ ہو رہی ہیں؟ یہی حقیقت ہے۔ آئی ایم سوری، اس نے آہستہ سے کہا۔ زاویار نے چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ سفید ٹی شرٹ پر بھوری جیکٹ پہنے والوں کو پیچھے جمائے وہ فریش سا لگ رہا تھا۔ آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا؟ امی کو روبی خالہ یاد آ رہی تھی، اسی لیے بس۔ خیر تم کیوں نہیں آ رہے 2-3 دن سے؟ اس نے نگاہیں ایک بار پھر سے اس کی جانب پھیری تھی۔ زاویار اس کی اجنبی سی مختلف سی ٹون پر لمحے بھر کو مسکرایا تھا۔ وہ نرم ہو کر اور بھی خوبصورت لگتی تھی، اور جب وہ فکر مند آنکھیں پھیلائے اسے ڈانٹتی تھی تب تو اس نے اگلے ہی پل خیال جھٹکا تھا، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اسی لیے میں نہیں آ سکا۔ اوہ، وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ جتنا لاس ہو گیا ہے پڑھائی کا وہ سب نوٹس لے لینا مجھ سے۔ مجھے امید ہے کہ تم جلد ہی کور کر کے سی ایس ایس کی تیاری کر کے اپنی کمر کس لو گے۔ سی ایس ایس؟ اس نے نہ سمجھی سے زیر لب دہرایا تھا۔ نازنین نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم سی ایس ایس کی تیاری کے لیے کلاسز نہیں لے رہے؟ اسے بے پناہ حیرت ہوئی تھی اور بے ساختہ ہی ہنس دیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ میں سی ایس ایس کے لیے کچھ بڑا ہوں؟ کیا مطلب کچھ بڑے ہو؟ آپ کسی بھی عمر میں اپنے خوابوں کی تعمیر کے لیے متحرک ہو سکتے ہیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ میڈم، میں نے کب کہا کہ سی ایس ایس جیسی بکواس ڈیزگنیشن میرا خواب ہے؟ بکواس؟ نازنین نے اس کے انداز پر ایک تادیبی آبرو اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ سیدھا ہو گیا، پھر اس کی جانب اپنا سراپا پھیر کر سمجھانے لگی۔ مجھے سی ایس ایس نہیں کرنا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وہ لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا۔ اس کی سیاسی سوالیہ آنکھیں اس کے پسندیدہ آنکھیں بنتی جا رہی تھیں۔ اپنے باپ کو ڈھونڈ کر قتل کرنا ہے، حرم سے اپنا بدلہ لینا ہے، ذرا بات پر عذاب اتارنے والوں پر عذاب اتارنا ہے، اپنی ماں کو لے کر اس دنیا سے کہیں بہت دور چلے جانا ہے۔ لیکن وہ ان میں سے کوئی بھی بات اسے نہیں بتا سکا۔ وہ اسے یہ سب کیسے بتا سکتا تھا؟ میں بس امی کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ پرسکون زندگی کے لیے ایک مستحکم جاب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں جاب کرتا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ ناظرین کے ابرو سکڑ گئے۔ کیسی جاب؟ میں ایک ایجنسی میں ٹرینر ہوں۔ ٹرینر؟ اس نے سوالیہ سے دہرایا تھا، یوں گویا سے مزید وضاحت درکار تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اسے سمجھانے لگا۔ میں فائٹنگ ٹرینر ہوں۔ ایجنسی میں واقع فائٹنگ کا ڈپارٹمنٹ میرے انڈر قائم کرتا ہے۔ آپ مجھے اس کا مینیجر سمجھ لیں۔ اور یہاں رہتے ہوئے میں پڑھائی صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ اس کی بات سن کر نازنین کے لب اوہ میں سکڑے تھے۔ ابھی اس کی جگہ حرم ہوتا تو اتنے جھوٹ بولتا کہ اللہ، لیکن زاویار کو جھوٹ بولنا اور اسے سنبھالنا بہت گرا محسوس ہوتا تھا۔ وہ سچ بول کر اکھاڑ لو جو اکھاڑنا ہے والا بندہ تھا۔ جھوٹ کے ساتھ بقول اس کے بہت خواری تھی۔ بیک وقت بہت سی باتیں سنبھالنی پڑتی تھی۔ اداکاری جھوٹ بولنے کا اہم عنصر تھا اور اسے اداکاری سے نفرت تھی۔ جب بھی تم نے اس دن فصیح کے 14 طبق روشن کر دیے تھے، او گاڈ، جب بھی تم اسے اٹھا اٹھا کر پھینک رہے تھے۔ اسے یکدم جیسے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ بس گردن جھکا کر مسکرا دیا۔ جی، روبی خالہ تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی، ہمیں اندر جانا چاہیے۔ وہ اٹھ گئی تھی لیکن زاویار اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکا۔ اس کے مسکراتے چہرے پر یکدم سایہ سا لہرایا تھا۔ نازنین نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ کیا تم انہیں یاد نہیں ہو؟ ایک شخص گزرا تھا اسے۔ ساتھ براجمان لڑکے نے جھکا سر اس بات میں ہلایا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں انہیں یاد نہیں ہوں۔ چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ نازنین کی آنکھوں میں یکدم بہت سی نمی گھلی۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو بھول گئی تھی اور ایک بیٹا اپنی ماں کی یادداشت کے لیے ہر روز تڑپ کر سوتا ہوگا۔ اس کے آس پاس بہت تکلیف سی پھیل گئی تھی۔ کب سے یاد نہیں انہیں؟ اسے اپنے حلق میں کچھ اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پچھلے 5 سالوں سے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ موضوع اس کے لیے تکلیف اور کمزوری کا باعث تھا، اور انسانوں کے سامنے کمزور پڑنا زاویار سلطان نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
پھر اس کے مقابل آ گئی، ہلکا سا مسکرائی۔ ہر وہ بچہ قابل فخر ہے جو اس بھری دنیا میں کسی بھی نفسیاتی تکلیف یا اپنے سے جڑے کسی بھی انسان کی نفسیاتی ابتری پر صبر کے ساتھ زندہ رہ رہا ہو، زندہ رہنا جانتا ہو۔ تم ایک بہادر لڑکے ہو۔ وہ اداسی سے مسکرایا تھا، پھر اس بات میں سر ہلا کر گویا اس کی جانب سے تعریفی پیغام قبول کر لیا۔ راہداری کی خنکی میں یکدم کسی کی نرم مسکراہٹ کی تمازت گھلنے لگی، اور وہ ایسی مسکراہٹ تھی کہ اس کے سامنے بدلہ لینے، قتل کرنے اور کسی بھی ایسے ارادے کا وجود دھول بنتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ان سے آنکھوں کی سیاہی کو اپنے زندگی کے روشنی تصور کرنے لگا تھا، کیونکہ کچھ سیاہیاں روشنی کی راہ ہوا کرتی ہیں۔ اس نے اپنے پیچھے کا کمرہ کا دروازہ بند کر لیا، پھر دروازے سے لگ کر تب تک کھڑا رہا جب تک نازنین اور صوفیہ گھر سے باہر نہیں نکل گئی۔ وہ دروازے کو بدستور مقفل چھوڑے آگے بڑھ آیا تھا، پھر واش روم کا دروازہ دھکیلا۔ چند لمحات کے لیے خود کو سامنے لگے آئینے میں دیکھتا رہا۔ اس کی سیاہ آنکھیں معمول سے زیادہ سیاہی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی شرٹ گردن سے ذرا سرکائی۔ گردن سے ذرا نیچے لگا زخم واضح ہو گیا۔ یہ وہ زخم تھا جو ان لڑکوں نے اسے دیا تھا۔ اسے اس زخم کے اوپر چڑھی بدنما سی کھال کو دیکھ کر نازنین کا ہر زخم یاد آنے لگا۔ پھپھو نے اس کے لیے اپنی زندگی تیاگ دی تھی۔ پھپھو نے محض اس کے لیے اپنی خوشیوں سے بخوشی ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ وہ خود زخمی ہونے کے باوجود بھی صرف اسے دنیا کی سرد و گرم سے بچانے کے لیے ڈٹ کر کھڑی رہی تھی۔ وہ اس کے لیے تھک جانے کے بعد بھی نہیں تھکتی تھی۔ ہاں، وہ ایک ایسی ہی جرأت مند اور بہادر لڑکی تھی، اس کی پھپھو، اس کی نازنین، جس کے بھائی نے اسے بہت سے درندوں کے درمیان زندہ رہنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، جسے اس کے اپنے خاندان والوں نے گھر سے باہر نکال دیا تھا، جو اپنی ہی چار دیواری کے درمیان نقب زنی کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں گلابی سی نمی اترنے لگی۔ کیا وہ اسے ایک بار پھر سے تنہا کرنے جا رہا تھا؟ کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ کیا اس کے پاس یہ کرنے کا جواز باقی رہ گیا تھا؟ کیا اس نے خود سے عہد نہیں باندھا تھا، سب سے الگ اور مضبوط سا ساتھی کا عہد؟ وہ اسے کبھی تنہا نہیں کرے گا، کسی محاذ، کسی میدان اور کسی جنگ میں بھی نہیں۔ پھر وہ یہ عہد کیسے بھول گیا؟ کیا وہ بھی اپنے باپ کا عکس بنتا جا رہا تھا؟ کیا واقعی وہ طلحہ کا بیٹا ثابت ہونے والا تھا؟ تو پھر اس ریاضت کا کیا جو پھپھو نے اس کے ساتھ روا رکھی تھی؟ اس تربیت کا کیا جو اس تاریکیوں کو انکار کرنے کے لیے اس پر نچھاور کی گئی تھی؟ اس نے اپنے چہرے کے ایک حصے پر ہاتھ رکھا، یوں کہ اس کا دایاں حصہ واضح ہو جاتا اور بایاں چھپ جاتا۔ اس نظر آتے حصے میں تاریکیاں عیاں ہونے لگی تھیں، غصہ، نفرت، کفر، انکار، بغاوت۔ پھر اس نے وہی ہاتھ اپنے چہرے کے دوسرے حصے پر رکھا۔ یہ حصہ زخمی تھا، کمزور، اذیتناک اور تکلیف کے زیر اثر۔ وہ انہی دو حصوں کا مجموعہ تھا۔ وہ اچھائی اور برائی کا عکس تھا۔ اس کے اندر کی سیاہیاں روشنیوں سے مطابقت رکھتی تھیں۔ اس نے قدم پیچھے کی جانب پھیرے۔ وہ طلحہ نہیں بن سکتا تھا، وہ رمیز نہیں بن سکتا تھا۔ اسے آدم رہنا تھا، اسے مبین رہنا تھا، اسے جاوید رہنا تھا، اسے ابلیس نہیں بننا تھا، اسے عزازیل رہنا تھا۔ وہ تیزی کے ساتھ گھر سے باہر نکل آیا، پھر دروازہ درستگی سے بند کر کے آگے بڑھایا۔ اب کہ اس نے اپنے چہرے پر سیاہ ہوٹ گرا رکھا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گردن جھکائے، وہ اسی جانی پہچانی سی سمت کی جانب بڑھ رہا تھا، اسی سمت جس سمت ہر راستہ جایا کرتا تھا۔ پھر کچھ گلیوں کا سفر طے کر کے وہ ایک سفید ستونوں سے آراستہ گنبد والی عمارت کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چہرہ اٹھا کر دیکھا، آسمان سے ترچھی ہو کر گرتی ٹھنڈی سی دھوپ اس کے چہرے پر نرمی سے آ لگی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں روشن نظر آنے لگی تھیں، ہر جانب ننھے زروں کی سنہری سی زردی تحلیل ہونے لگی تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے، اس کے قدم ہلکی سی لرزش کا شکار تھے۔ وہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سر نہیں اٹھا سکا، اس میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ ٹھنڈے ٹائلز پر پرسکون سی مسجد اس پہر خالی پڑی تھی۔ ظہر کی نماز میں وقت تھا اور محض مؤذن ہی مسجد کی خاطر کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ اس نے تھوک نکلا اور پھر چند قدم چل کر آگے بڑھایا۔ شیشے کے بہت سے دروازے ایک ساتھ لگے ہوئے تھے، اندر نماز پڑھنے کی ایک وسیع سی جگہ بھی مختص تھی۔ اس نے ایک دروازہ دھکیلا اور پھر اندر چلا آیا، چہرہ گھما کر سب سے سنسان حصے کی جانب دیکھا، اور پھر چند لمحات بعد وہ دوزانو ہو کر بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوٹ آگے تک گرا تھا اور چہرہ جھکا ہوا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھایا، گیلی آنکھوں سے سامنے نظر آتی دیوار کو دیکھتا رہا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسا کر ہاتھ بلند کیے۔ میں مانسٹر نہیں بننا چاہتا، اے اللہ۔ اس کے ارد گرد پھیلی ہر سیاہی جیسے گھلنے لگی تھی۔ شیطان کا سیاہ چہرہ مزید سیاہ ہو گیا تھا۔ اس کی دعا نے بہت بلندی پر کہیں سب کچھ ہلا دیا تھا۔ ایک عزازیل ابلیس بن جانے سے پناہ طلب کر رہا تھا، وہ آخر امیر جیسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں کبھی بھی مانسٹر نہیں بننا چاہتا تھا۔ میرا انجام، میرا اختتام اور میرا انت کسی سیاہ جہنم میں مت کرنا ہے اللہ۔ اس کی گلابی آنکھیں دیکھ کر ترس آتا تھا۔ وہ ایک بچہ تھا،
میں اپنے بابا جیسا نہیں بننا چاہتا۔ میں کسی مچھلی کے سیاہ شکم میں قیامت تک زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ میں عزازیل رہنا چاہتا ہوں۔ میں آدم کی نیک اولادوں میں اپنا شمار چاہتا ہوں۔ اس کی گیلی آواز میں باریک سی لرزش در آئی تھی۔ مجھے شیطان بننے سے بچا لینا ہے اللہ۔ خالی پڑی ٹھنڈی سی مسجد میں وہ گردن جھکائے ہاتھ باہم پھنسائے اب تک عزازیل رہنے کی دعا کر رہا تھا، کیونکہ کچھ شیطان بہت طاقتور ہوا کرتے ہیں، انہیں محض خدا کی جانب سے آئی گئی مدد ہی روک سکتی ہے۔ سارنگ نے اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ بند کیا تو وہ بستر پر چت لیٹ گیا۔ چھت پر گھومتے پنکھے کی ہوا چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نگاہیں آس پاس گھما کر دیکھا، فون ایک جانب ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکا اور پھر موبائل ہاتھ میں تھام کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ مکان کے انداز میں اس کی انگلیوں کی جنبش اگلی ہی پل وہ پر اسرار سے پیغامات کھول چکی تھی۔ تھیوگنی، کلیش آف دا ٹائٹنز، 3 دروازوں کے پار دیواریں گریا، تلے مقید ہے تمہارا خزانہ۔ وہ آگے پیچھے اوپر نیچے کر کے بار بار ان پیغامات کو کھول کر دیکھ رہا تھا۔ کس نے بھیجے تھے یہ پیغامات اسے؟ تالوت اسے جانتا تھا، لیکن وہ اسے نام نہیں بتا سکتا تھا، اور نام بتانے سے کیس پر ایسا کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑنا تھا، کیونکہ محض نام کا وہ کیا کرتا، اسے اس انسان کی پوزیشن کا علم ہونا چاہیے تھا۔ اگلی ہی پل اس نے موبائل بزاریت سے ایک جانب کو ڈال دیا۔ جمود کا شکار اس کے اعصاب اب کچھ بحال ہونے لگے تھے۔ پچھلی رات کا انکشاف بہت بڑا تھا، وہ اس کے انکشاف سے اتنی آسانی کے ساتھ نگاہیں نہیں پھیر سکتا تھا۔ اگلی ہی پل وہ بستر پر سیدھا اٹھ بیٹھا، پھر اٹھ کر شاور لینے واش روم کی جانب بڑھایا۔ نیم گرم پانی تلے وہ سوچوں میں گم محسوس ہوتا تھا۔ ایک یونانی اسطورہ، ایک گریک میتھ۔ ناظرین کو یونانی اساطیر میں دلچسپی تھی۔ گریک میتھولوجی کے بارے میں محض بات کرتے ہوئے ہی اس کی آنکھوں میں لوہی سی چمک لہرایا کرتی تھی۔ کیا جاوید کو بھی اس طرح کی فرضی دیو مالائی داستانوں میں کبھی دلچسپی رہی تھی؟ فرض کر لیتے ہیں کہ اسے ان میں دلچسپی ہوگی۔ اگر ہوگی تبھی تو اس نے ایسی پہلی سوچ کر ان کاغذات کو رمیز کی پہنچ سے بہت دور رکھ چھوڑا تھا۔ سارنگ ٹھیک کہہ رہا تھا، جاوید رمیز سے خوفزدہ تھا، اس لیے اس نے اپنی پراپرٹی کو ایسی بھول بھلیوں کے درمیان چھپا دیا تاکہ اس کی اولاد کو بحفاظت مل سکے۔ لیکن پھر دوسرا پیغام پچھلے سے قدرے مختلف کیوں تھا؟ ایک گریک میتھ سے متصل تھا، اور دوسرا جو گیلے بالوں میں شیمپو لگا کر سر رگڑ رہا تھا لمحے بھر کو ٹھہرا، بھوری آنکھیں سکڑ گئیں، اور دوسرا مذہبی عقائد سے۔ دیواریں گریا، یہ یہودیوں کی ایک مخصوص دیوار تھی جس سے لگ کر وہ رویا کرتے تھے، گریا ازاری کیا کرتے تھے، لیکن ایسی دیوار یہاں پر کہاں ہے؟ وہ 2 پیغامات، 2 مختلف قفل تھے، ان کی 2 مختلف چابیاں تھیں، ایک تالا دوسری چابی سے نہیں کھل سکتا تھا۔ یہ تو پیغامات ایک نہیں بلکہ الگ الگ لوگوں کے کندہ کرتا تھے۔ یہ 2 پہیلیاں الگ الگ لوگوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کا تیزی سے چلتا دماغ ہر بات کو ڈیکرپٹ کر رہا تھا۔ تالو ٹھیک ہی کہتا تھا، وہ مفہوم کو ترتیب دینے والا انسان تھا، اور اگر یہ پیغامات الگ الگ لوگوں نے ترتیب دیے تھے تو پھر یہ ایک ہی وقت میں سے کیوں موصول ہوئے تھے، اور ایک ہی انسان کی جانب سے کیوں موصول ہوئے تھے؟ کیا یہ اسی انسان نے بھیجے تھے، اس گھوسٹ نے؟ اسے ہر کردار کا نام رکھنے کی عادت تھی۔ اس نے ان دیکھے پر اسرار کردار کا نام بھی رکھ دیا تھا، گھوسٹ، بھوت۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شاور چلایا تو پانی کا بہاؤ اس کے اوپر برسنے لگا۔ شیمپو کی خوشبو سے سارا واش روم مہک رہا تھا، لیکن وہ ماحول سے بے نیاز طے شدہ حرکات و سکنات کے ساتھ گہری سوچوں میں گم لگتا تھا۔ اگر یہ پیغام اسے ایک ہی انسان نے بھیجے تھے تو یقیناً وہ جاوید اور رمیز دونوں کو جانتا ہوگا۔ وہ شاید ان کے تعلق سے بھی بخوبی واقف ہو، جبھی تو جاوید نے اس ایک آدمی پر بھروسہ کر کے اسے اپنی پراپرٹی کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ لیکن وہ کون تھا؟ کون ہو سکتا تھا؟ احمد؟ اس کے ذہن میں خیال آیا، لیکن وہ اگلے ہی پل اپنے خیال کو جھٹک رہا تھا۔ احمد اس کے صف میں نہیں تھا، احمد رمیز کا ساتھی تھا۔ پھر زاویار؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ پہیلیوں اور دیو مالائی داستانوں کا اسیر کبھی بھی نہیں رہا تھا۔ پھر وجدان؟ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس نے شاور بند کر پھر گاؤن لپیٹ کر جوہی تیزی کے ساتھ باہر نکلنے لگا تو دروازے میں گر پڑا۔ اوہ! اس کا سر بری طرح دروازے سے ٹکرایا تھا۔ وہ آسانی کے ساتھ اپنا توازن نہیں کھویا کرتا تھا، لیکن سوچوں اور حرکات و سکنات کی ہم آہنگی نہ ہونے کے باعث اس کا توازن بگڑ جایا کرتا تھا، اور اسی لیے بھی شاید ذہین لوگ اکثر بہت کلمسی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ پیر ان کی سوچوں کی رفتار سے میل نہیں کھایا کرتے۔ گیلے سر کو رگڑتے اس نے غصے سے نتنے پھلا کر واش روم کے دروازے کو دیکھا، پھر اسے زور سے پرے دھکیلا، لیکن وہ اسی تیزی کے ساتھ ایک بار پھر اس کی پشت سے آ لگا تھا۔ لعنت ہو! دروازہ لگنے سے جو ہی جسمانی تکلیف نے سر اٹھایا تو وہ یکدم چونکا۔ وہ کیوں اس سب کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ اس نے تو اس کیس سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ تم اب یہ کیس سالو نہیں کر رہے ہو، اسی لیے چپ رہو۔ اس نے خود کو کھرکا تھا، لیکن وہ اندر مچلتی اس بے چینی کا کیا کرتا جو ہر آنچ سر اٹھا رہی تھی۔ اسے کبھی کسی چیز نے اتنا پریشان نہیں کیا تھا، سوائے ان پہیلیوں کے جو سلجھائی نہ گئی ہوں۔
अनसॉल्व मिस्ट्रीज उसके लिए किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं हुआ करती थी। बचपन में भी कहानियों के तकमील से कबल ही उसे इल्म हो जाता था कि पजल का कौन सा टुकड़ा कहाँ लगना है। लेकिन अब वो उठ खड़ा हुआ, फिर सिंघार आईने के सामने आकर बालों को तौलिए से खुश करने लगा। अब वो मजीद इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। उसकी अना को ये बात गवारा नहीं थी कि वो हरम उरैबी बेवकूफ़ बनाया गया था। क्या कोई इसे बेवकूफ़ बना सकता था? लेकिन हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला होता है। उसे शायद ये बात देर से समझ आनी थी। पसे मंजर में मोबाइल की घंटी बजी तो वो चौंका, फिर लिबास तब्दील करके मुसलसल बजते मोबाइल की जानिब चलाया। जगमगाता नंबर देखकर ही उसका सांस रुक सा गया था। मॉम कॉलिंग। खैर, इस नंबर को देखकर तो जेम्स बॉन्ड का भी सांस रुक भी सकता था। जी माँ, कहाँ हो तुम? कोई फिक्र कोई परवाह है माँ की या नहीं? बस घूमते रहो अपने उस लफंगे दोस्त सारंग के साथ। और अपार्टमेंट में रात गए तक तन्हा क्या कर रहे थे तुम? उसने चिंगाड़ती आवाज के बायस मोबाइल कान से परे कर लिया था। बैडमिंटन खेल रहा था। उसकी जुबान से बेसाख्ता फिसला, लेकिन बुरा ही हुआ। क्या कहा? कुछ नहीं मॉम, मैं सो रहा था, बस अभी उठा हूँ। और घर कब तक आने का इरादा है? खबरदार जो उस जानवर वाले से मिलने गए तुम तो। सारंग से इतना क्यों चिढ़ती हैं आप? लो भला, वो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। कुत्ते बिल्लियों के साथ रहते रहते बिल्कुल उन्हीं जैसा हो गया वो। मेरा उसकी जानिब ध्यान जाता भी नहीं, अगर जो मुझे सानिया न बताती तो। और वो पता नहीं क्यों हंस पड़ा, सारंग बेचारा। कब तक आओगे घर? बात करनी है मैंने तुमसे। शाइस्ता भाभी और अमीज भाई से माफी मांगने भी जाना है तुमने। जितने भी खेड़े खोल रखे हैं अब समेटो उसे आकर। तबाहियां करके बस अपने अपार्टमेंट में जाकर सोना आता है तुम्हें। उनकी आवाज आखिर में बुलंद हुई तो उसे एक बार फिर फोन कान से दूर करना पड़ा। जी मॉम, मैं बस आ ही रहा हूँ। फौरन पहुंचो। आगे से राब्ता मुनक़ता किया गया तो उसने गहरा सांस लेकर मोबाइल बिस्तर पर डाल दिया। अगर अब वो अपार्टमेंट से सीधा घर नहीं गया तो मॉम उसके अपार्टमेंट आ जाती। नाज़नीन राहदारी में सोफिया के साथ खड़ी उन्हें ज़ावियार से मुतारिफ करवा रही थी। सोफिया का बस ना चलता था ज़ावियार को अपने घर ही ले जाएं। वो उन्हें बहुत नरम और धीमे मिजाज का सादतमंद सा बच्चा लगा। टैक्सी में बैठते हुए घर पहुंचकर दरवाज़ा धकेल कर उतरते हुए मुसलसल उसके बारे में ही बात कर रही थी। कितना प्यारा बच्चा है ना। रूबी बहुत खुशनसीब है जो उसे ऐसा सादतमंद लड़का खुदा ने तोहफे में दिया है। और नाज़नीन उनकी बातों पर महज सर हिलाकर तायद कर रही थी। सादतमंद और धीमे मिजाज का, राइट? वो घर चली आई तो जोहर का वक्त हो चला था। वजदान अपने स्टडी टेबल पर विराजमान हस्बे तवक्को पूरी दिल जमई के साथ पढ़ने में मसरूफ था। उसने दरवाज़ा धकेल कर उसे पढ़ते हुए देखा और फिर आसूदगी से मुस्कुराते हुए दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद करते वापस पलट आई। बहुत दिनों बाद उसे जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती हुई महसूस हो रही थी। अगले हफ्ते मंगनी है इल्हाम की, अम्मी। कमरे की जानिब बढ़ते हुए उसे अचानक याद आया तो उसने सोफिया को कह दिया। इल्हाम ने उसे बहुत ताकीद के साथ सोफिया को आगाह करने के लिए कहा था और तवक्को के ऐन मुताबिक वो जो चादर उतार रही थी चौंक कर रुक सी गईं। उनकी बुढ़ी आंखों में खुशी की भरपूर चमक सी लहराई थी। उन्हें हर लड़के के खुलते नसीब पर अब यूं ही रश्क सा आता था। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। उनके लबों से बेख्तियार ही दुआ आज़ाद हुई थी। नाज़नीन ने गहरा सांस लिया, फिर हौले से आमीन कहते दरवाज़ा धकेल कर अंदर चली आई। वो इल्हाम के लिए बिलाशुबा बहुत खुश थी। उसके बराबर मौजूद कमरे में वजदान का कलम थामा हाथ थम चुका था। उसने हल्की सी गर्दन फेरकर बंद दरवाजे की जानिब देखा, फिर चेहरा वापस फेर लिया। किताबें एक जानिब करके लैपटॉप ऑन किया। उसकी आंखें संजीदा और मुहतात लगती थीं। कीबोर्ड पर तेजी के साथ उंगलियां चलाता वो अब पिछले वजदान से खासा मुख्तलिफ लग रहा था। यूं गोया वो कोई फैसला ले चुका हो। वो घर चला आया और अभी बिल्ली की चाल चलता बिल्कुल खामोशी के साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ ही रहा था कि रोहेला की तादीबी सी पुकार पर ठहर सा गया। फिर पलटकर उन्हें देखा, सर खुजाकर मुस्कुराया। इधर आओ, बैठो यहाँ। उन्होंने एक आबरू से उसे मुकाबिल रखे सोफे की जानिब इशारा करके बुलाया था। उसकी निगाह रोहेला के साथ विराजमान सुहेल पर फिसली थी। छुट्टी का दिन होने के बाईस आज पूरे आबोताब के साथ लाउंज में विराजमान थे। यकीनन उसकी दुर्गत के लिए पेशकदमी भी उन्हीं की जानिब से की जानी थी। वो आगे बढ़ाया, अपने मखसूस अंदाज में उन दोनों के मुकाबिल बैठ गया। तफ्तीश का आगाज हुआ चाहता है। खुदा ने जब इतनी बड़ी घर जैसी नेमत से नवाजा है तो तुम्हारा उस अपार्टमेंट में जाकर सोना मुझे एक आंख भी नहीं भा रहा। क्यों गए थे वहां? और इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा। मोबाइल तक मोहतरम ने ऑफ कर रखा था ताकि कोई भी खैर खैरियत दिराज करने का जरिया ही बाकी ना रहे। वो हस्बे आदत शुरू हो चुकी थी। उसने सर झुका दिया। जहां उसकी गलती थी वहां वो कैसे अपना दिफा कर सकता था। उसने डांट फटकार खामोशी से सुन लेने में ही आफियत जानी थी। सुहेल ने उसका गैर मुतवक्के सा रद्द-ए-अमल देखा तो सीधे हो बैठे। अखबार तय करके एक जानिब रख दिया। तुम गैर जिम्मेदार हो नहीं। फिर कहाँ थे कल तुम सारा दिन?
ان کی جانب سے ٹھنڈا سا استفسار کیا گیا۔ اس نے آرام سے چہرہ اٹھایا۔ ایک دوست کے ساتھ تھا۔ کیوں؟ کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی کیا؟ روہیلا کے برعکس ان کا انداز بہت سنبھلا ہوا تھا، شاید اسی لیے کہ وہ روہیلا سے زیادہ اسے جانتے تھے۔ جی، ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ تالوت کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں اسی کے پاس تھا۔ تالوت کا نام سن کر سہیل نے نامحسوس طریقے سے پہلو بدلا۔ کیا ہوا اسے؟ ڈیمینشیا کا مریض ہے وہ، بہت مسائل کا سامنا رہتا ہے اسے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ سب کچھ فراموش کر دے گا۔ بغیر کسی تاثر کے وہ گویا کوئی موسم کی خبر سہیل کے گوش گزار کر رہا تھا۔ روہیلا تالوت سے بس نام کی حد تک ہی واقف تھی، البتہ سہیل کو اس کے انداز پر حیرت ہوئی تھی۔ کوئی ذاتی خدمتگار وغیرہ ہے اس کے پاس جو اس کے کام دیکھ سکے؟ اس نے جواب دینے کی بجائے محض سرنفی میں ہلانے پر ہی اتفاق کیا تھا۔ سہیل سمجھ کر پیچھے ہو بیٹھے، انہیں مزید اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی تھی، لیکن روہیلا کے سوالات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ تم نے ایسا کیا کہہ دیا تھا بھیا کو کہ اس کی ذہنی حالت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی؟ اور رشتے سے انکار کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ ان کے استفسار پر ذرا بھی حیران نہیں ہوا تھا، بس آبرو معمول سے زیادہ اونچے کر کے ان کی جانب دیکھا تھا۔ شادی سے انکار کی اصل وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں موم۔ میں نے ابھیا کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا، اور نہ وہ مجھے اس لحاظ سے پسند ہے، اور میں نے ابھیا سے معافی مانگی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس میں اتنا اوور ریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ آخر میں حیرت سے اس نے کندھے ہچکائے تھے گویا۔ معافی؟ کس قسم کی معافی؟ جہاں وہ حیران ہوئی تھی وہیں سہیل نے اسے آبرو اٹھا کر دیکھا تھا۔ سوری، لیکن تم مجھے اپنی جانب متوجہ کرنے میں ناکام رہی ہو ابھیا۔ بس یہی کہا تھا میں نے۔ اور اس کی معصوم سی صاف گوئی پر روہیلا کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ بس یہ کہا تھا اس نے؟ تم نے اس لڑکی سے یہ کہا تھا حرم؟ وہ جیسے یقین نہیں کر پا رہی تھی، اس نے اس بات پہ سر ہلایا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ کیا تمہیں تمیز نہیں ہے لڑکیوں سے بات کرنے کی؟ کبھی بھی کسی لڑکی پر ایسی چوٹ نہیں کیا کرتے۔ یا اللہ، اب میں بھائی جان کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اسے کوئی بھی سنہری خواب دکھانے جیسی گھٹیا حرکت سے پرہیز کیا۔ دوسری بات، میں نے اسے سچ بتا دیا، اور تیسری بات، میں انکل اور مامی سے اپنے عمل کی معافی مانگ لوں گا، اس کے باوجود بھی کہ مجھے میری کوئی غلطی یہاں نظر نہیں آ رہی۔ سہیل کے ماتھے کے بل گہرے ہونے لگے، کچھ تھا جو انہیں غیر آرام دہ کر رہا تھا۔ اور بھابھی مجھے بتا رہی تھی کہ تم اپنے سے عمر میں کسی بڑی لڑکی کے چکر میں ملوث ہو، اسی لیے تم نے اس رشتے سے انکار کیا ہے۔ اور یہ وہ دھماکہ تھا جو بہت اہتمام سے اس کے سر پر پھٹا تھا۔ بے نیاز نظر آنے کی ہر اداکاری لمحوں ہی میں انکا ہو گئی تھی، اور وہ ہونک بنا روہیلا کے انکشاف پر لمحہ بھر کے لیے ہل کر رہ گیا تھا۔ زینے اترتی ثانیہ اور صوفے پر براجمان سہیل بھی جم سے گئے تھے۔ کیا؟ یہ کس نے کہا آپ سے؟ اسے جواب دینے میں وقت لگا تھا۔ روہیلا کے تاثرات لمحہ بہ لمحہ سخت ہوتے جا رہے تھے۔ ہاں یا نہ؟ کیا تم ایسی کسی لڑکے کے ساتھ انوالو نہیں ہو؟ موم، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو اپنے ریلیشنز کو واضح نہ کر سکوں۔ اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو میں کسی بھی چیز کو مخفی رکھنے کے بجائے آپ کو پہلے ہی سب بتا چکا ہوتا۔ لیکن اس کے اندر باہر گھنٹیاں سی بج رہی تھیں۔ ایسے انکشاف کا ایک ہی مطلب تھا کہ شائستہ اس کے اور ناظرین کی ہم آہنگی کے بارے میں جانتی تھی، اور اگر وہ جانتی تھی تو یقیناً اس نے اس بات کا ذکر رمیز سے بھی کیا ہوگا۔ 2+2، اس کا کور اس کی آنکھوں کے سامنے ہی بلو کیا جا رہا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ انہوں نے حتمی جواب طلب کیا تھا۔ اس نے سنبھل کر انہیں دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر ایسا کچھ بھی ہوگا تو میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ مجھے ان کی بیٹی میں دلچسپی نہیں تھی، اور اس کا اظہار میں برملا کر چکا ہوں۔ بجائے اسے رسوا کرنے کے میں نے اپنے بہت اچھے دوست حیدر نقوی کا رشتہ بھی انہیں بتا دیا۔ اب میں معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن آپ کی جانب سے دکھائی گئی اس عدم اعتمادی نے مجھے میرا مقام ازبر کروا دیا ہے۔ اور یہ ہوا ایک یو ٹرن، ایموشنل بلیک میل۔ جب بھی کبھی بات دلائل سے نہ سنبھلے تب جذباتی بلیک میلنگ رشتوں کو متوازن رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس نے بھی یہی کیا تھا۔ وہ ایک لا ابالی جذباتی لڑکا ہے، اسے لا ابالی اور جذباتی رد عمل ہی دینا چاہیے تھا۔ یہ اس کا کور تھا، اور وہ اسے رخ نہیں پھیر سکتا تھا۔ ابھی زاویار یا تالوت ہوتے تو اسے ایک سیکنڈ میں پکڑ لیتے، لیکن اس کے سامنے اس کے بھولے گھر والے بیٹھے تھے۔ وہ ایسے پینترا بدل کر ہزاروں جھوٹ بول سکتا تھا، اور اس کی اداکاری کے آثار بھی روہیلا کے چہرے پر نمودار ہونے لگے تھے۔ حرم، اچھا میری بات سنو۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی، میں ہوں آپ کا ستیلا بیٹا، آپ نے بابر کروا دیا مجھے آج یہ۔ بھوری آنکھوں میں اگلی پل پانی سا تیرنے لگا۔ روہیلا سہیل پہ دھمسادے اسے تک رہے تھے۔ بیٹا، میں غصے میں تھی۔ اچھا رکو، میں بھابھی سے خود… لیکن وہ آنکھیں رگڑتا لاؤنچ عبور کر کے زینوں کی جانب بڑھ چکا تھا۔ سانجی نے اسے آنکھیں پھیلائے ساتھ سے نکلتے دیکھا، لیکن اس کے پیچھے جانے کی ہمت نہ کر سکی۔ لاؤنچ میں سناٹا چھا گیا۔ روہیلا کو یکدم ہی شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ حرم نے کچھ اس انداز سے رد عمل دیا تھا کہ انہیں اپنا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی نظر آنے لگا تھا۔
मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके तेजी से बढ़ते कदम एकदम हल्की सी रफ्तार में तब्दील हो गए थे। वो ठहरा, एक निगाह पलटकर पीछे डाली, फिर जैकेट मोड़कर जैकेट दुरुस्त की और बालों को उंगलियों से पीछे करता बेतासुर निगाहों से सामने देखता आगे बढ़ने लगा। सिर्फ चंद दिन की लापरवाही के बायस मामलात आपस में उलझने लगे थे। ठीक है कि वो इस केस के चार्ज में मजीद अब नहीं होगा। ये भी ठीक है कि वो अब नाज़रीन से नहीं मिलेगा। लेकिन वो इस लड़की का नाम अपने नाम के साथ खराब नहीं करना चाहता था। उसे जल्द अज जल्द गड़बड़ाते हालात को संभालना था। उसने कमरे में दाखिल होने से कबल जरा पीछे आकर रेलिंग से झांकते हुए देखा था। रोहेला धीमी आवाज में बार बार जीनों की जानिब देखती कुछ कह रही थी। गुड। अब अगले कई दिनों तक वो इस शर्मिंदगी के बायस इसे किसी भी फटकार का निशाना बनाने से परहेज करेंगी। खुद को दाद देकर उसने अगले ही पल कदम कमरे की जानिब बढ़ाए थे। जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने बहुत शातिर और जीरक लोगों के दरमियान गुजारा था। उसे घेरना इतना आसान नहीं था, और ऐसी की तैसी उसे घेरने वालों की। फुप्पो। वो उसके कमरे में झांका था। नाज़नीन ने इसी पहर मगरिब की नमाज से सलाम फेरा था। वो अंदर चला आया, फिर उसके पीछे बेड पर बैठकर उसकी मुनाजात खत्म होने का इंतजार करने लगा। उसने जाए नमाज वहीं बिछे रहने दिया और अपना सरापा उसके जानिब फेर लिया। चेहरे के गिर्द दुपट्टा अब तक बंधा था और वो पुरसकून निगाहों से उसे देख रही थी। फुप्पो, अगर मुझे कोई टॉर्चर करे या फिर बुली करे तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके अब्रू ऐसे इस्तफसार पर सिकुड़ गए थे। फिर वो सीधी हो बैठी, उसे बगौर देखा। क्या कोई मसला हुआ है? किसी ने टॉर्चर किया है तुम्हें? न, नहीं पुप्पो, मैं बस वैसे ही पूछ रहा था। उसे उसकी वजाहत पर यकीन तो नहीं आया था, लेकिन वो मजीद उस पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। अगर कोई तुम्हारे साथ ज्यादती का मौजब हो रहा है या तुम पर बिला वजह तसल्लुत कायम किए हुए है तो तुम्हें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उसने नरमी से कहा था। उतरती मगरिब में हर जानिब नरमी बिखरने लगी थी। वजदान खाली खाली नजरों से चंद पल उसे देखता रहा। और अगर मुझ में आवाज उठाने की हिम्मत ना हो तो तुम्हें खुद में ही हिम्मत पैदा करनी चाहिए। उसने उसके अटल से जवाब पर थूक निकला था। वो सामने जाकर अपने साथ हुए इस्तेहसाल की जवाबदेही करने की से खौफजदा था। उसे अगले दरवाजे से ज्यादा पिछले दरवाजे सहल मालूम होते थे। और अगर मैं कोई बैकडोर इस्तेमाल करना चाहूँ तो तुम्हारा अपने हक में किया गया एक दुरुस्त काम भी गलत तनाजुर में देखा जाएगा। उसके चेहरे पर थकन सी नमूदार होने लगी थी। खौफ उसके इर्द गिर्द किसी आसेब की मानिक मंडलाने लगा था। उसे यकदम सांस लेने में दुश्वारी सी हुई। बैकडोर्स में बहुत सी खराबियां मौजूद हैं वज्जी। ये इंसान को अटल और बेखौफ नहीं होने देता। पिछला दरवाज़ा हमेशा किसी कमजोरी के नतीजे में खोला जाता है। तुम अगले दरवाजे और दुरुस्त रास्ते से दाखिल होने की हिम्मत पैदा करके बहुत सी खराबियों से बच सकते हो। उसने समझकर सर हिलाया। गो कि वो अंदर से खौफजदा था, लेकिन वो ऐसे हिम्मत हारकर खुद की स्याहियों को खुद पर गालिब नहीं आने दे सकता था। उसने तारीख शकम से निजात की दुआ की थी। इंसान को ऐसी तरीके से महज उसके कमजोर लम्हात में किए गए फैसले ही बचा सकते हैं। बिल्कुल। मुझे बैकडोर से परहेज करना चाहिए। मैं अगले दरवाजे से दाखिल हो सकता हूँ। वो उसकी बात सुनकर उदासी से मुस्कुराई, फिर इस बात पर सर हिलाकर गोया उसके मासूम से अज़म पर उसे दाद देनी चाहिए। वो अगले ही पल उठ खड़ा हुआ था। नाज़नीन ने चेहरा उठाकर उसे देखा। और मैं आपको जल्द ही सब बता दूंगा पुप्पो, बस मुझ पर भरोसा रखिएगा। उसने कोई जवाब न दिया, बस मुस्कुरा कर उसे देखती रही। उसके वहम जायल होने लगे थे। वैसे दादी बता रही थी कि उन्हें इनका एक दूर का भांजा मिल गया है, जो कि बहुत ही नेक और शरीफ नफ्स किस्म का लड़का वाक़ई हुआ है। वो हंसी थी। वज्जी का अंदाज ही ऐसा था। बहुत शरीफ है वो, हद ही नहीं उसकी शराफत की तो। मतलब शरीफ नहीं है। ठीक। नाज़रीन के जुमले को डिकोड करता वो एक बार फिर से हंस गया था। वो उठकर अब चेहरे के गिर्द से तहें खोलने लगी थी। अच्छा लड़का है, थोड़ा कम शरीफ है लेकिन है अच्छा। स्टूडेंट है मेरा। ओह, और हरम भाई, उनसे दोबारा बात हुई आपकी? उसने पूछा तो नाज़रीन के जाए नमाज तय करते हाथ थमे। हरम का जिक्र उसे ठटका गया था। वो खुद भी अपने ठटकने पर हैरान हुई थी। नहीं, बस यूनिवर्सिटी में एक बार मुलाकात हुई थी उससे, फिर दोबारा बात नहीं हो सकी। वो समझकर सर हिलाता कुछ लम्हात बाद कमरे की जानिब बढ़ गया था। उसने भी गहरा सांस लिया और फिर स्टडी टेबल की जानिब बढ़ाई। उतरती शाम में अहमद ड्राइव करता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ मसाइल में उलझकर रमीज तक वो कैमरा बंद हो जाने वाली बात गोश गुजार नहीं कर पाया था, और आज ऑफिस बंद होने के बायस रमीज का वहां मौजूद होना भी नामुमकिन था। कार सड़क बत्ती पर रोककर उसने कुछ याद आने पर डैशबोर्ड पर रखा मोबाइल उठाया और फिर चंद नंबर डायल करने के बाद फोन कान से लगा लिया। 1 घंटे के बाद फोन उठा लिया गया। शाहिद, मजहर सर के बंगले के सामने जो सुबहानी साहब का बंगला है, उसकी सीसीटीवी फुटेज के बारे में पता करो। अगर कोई सामने के रास्ते से दाखिल हुआ तो यकीनन उन कैमरों में दिखा होगा।
اس نے حکم دے کر فون کان سے ہٹایا تھا، لیکن اندر کہیں وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جو کیمروں کو اتنی صفائی سے دھوکہ دے کر اہلکاروں کی فوج کے درمیان سے اتنی اہم چیز لے جا سکتا ہے تو وہ اگلے دروازے سے داخل ہونے کی غلطی ہرگز بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ پھر بھی اپنی تسلی چاہتا تھا۔ آثار ہی پیش آئے واقعے کی اصل ہوا کرتے ہیں، انہیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے ایک بار پھر فون ہاتھ میں لے کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے کان پر لگایا، پھر گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے ناقابل فہم تاثرات کی ایک گھنٹی سننے لگا۔ رویش سر، مجھے آپ سے کچھ اہم بات کرنی ہے، کیا ملاقات ممکن ہے؟ دوسری جانب سے کچھ سننے کے بعد اس نے اوکے کہہ کر فون کان سے ہٹا لیا۔ پھر جو ہی گاڑی آگے بڑھانے لگا تو لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا۔ سڑک پر گزرتے لوگوں میں اسے زاویار نظر آیا تھا۔ وہ کسی نابینا شخص کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ ہی راستہ عبور کروا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ابھر رہا تھا، کچھ چپتا ہوا۔ وہ اس منظر سے اپنی نظریں نہیں چھڑا پایا۔ وہ اس کی مدد نہیں کر پایا تھا، لیکن وہ تو اس کی مدد کے بغیر بھی آج ایک جنٹل مین بن گیا تھا۔ سب ٹھیک تھا، پھر اسے کیوں ٹھیک نہیں لگتا تھا؟ سرخ بتی سبز رنگ ہو چکی تھی۔ اس کے آس پاس سے گاڑیاں گزرنے لگی، لیکن وہ اپنی جگہ ہی ساکت ہو گیا تھا۔ پیچھے سے چنگاڑتے ہارنز پر اسے واپس لوٹ کر کار آگے بڑھانی ہی پڑی تھی، لیکن یہ طے تھا کہ وہ پیچھے اسی منزل میں کہیں قید ہو گیا تھا۔ رات بیتی اور دن اسی تیزی کے ساتھ سر پر آن کھڑا ہوا تھا۔ کچے صحن والے گھر میں آج بہت دنوں بعد معمول کی چہل پہل محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ وجدان کی باتوں پر ہنستی ہوئی اس کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکلی تھی۔ اس کی وین آ چکی تھی اور ناظرین کو تو ٹیکسی میں ہی جانا تھا۔ اس کی گاڑی یقیناً آج اسے ملنے والی تھی۔ دوسری جانب اسی طرح کی بھرپور طلوع ہوئی صبح میں ہر جانب نرم سی دھوپ کھلنے لگی تھی۔ رات بھر ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی تھی، شاید اسی لیے صاف ستھری سی سڑک پر دور دور تک پانی چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سارنگ کے کلینک پر بھی صبح اسی طرح اتر رہی تھی۔ کئی تازہ لمحات اس کے شیشے سے بنی دیوار پر گر کر پھسلے تھے۔ وہ اپنی ورکنگ ٹیبل پر بیٹھا اداسی سے سامنے رکھی فائلز کو دیکھ رہا تھا، پھر پلٹ کر اس کی بورڈ کی جانب دیکھا جس پر وہ اور حرم اس کیس کو سلجھاتے رہے۔ ٹریسرز، کیمرے، یو ایس بی اور مختلف فائلز۔ اس کی محنت گویا اسے منہ چڑھا رہی تھی۔ ابھی وہ اس سب کو دیکھ کر نفی میں سر ہلاتا گہرا سانس لینے ہی لگا تھا کہ اس کے دروازے کے اوپر لگی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے سبز آنکھیں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا تھا۔ وہ زاویار تھا۔ اس کا منہ بگڑ گیا۔ یقیناً اس نے ابھی زاویار کی توقع نہیں کی تھی۔ کیا ہوا؟ 12 کیوں بج رہے ہیں شکل پر؟ مخصوص جینز اور جیکٹ میں ملبوس، بالوں کو ماتھے پر گرائے، کان میں چمکتا ٹاپس لیے وہ اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ جھلا کر اسے گویا دفان ہونے کا اشارہ کیا۔ ابھی نہیں جانے والا میں، اچھی سی کافی پلاؤ مجھے۔ اس نے اس کے انداز کو رتی بھر برابر بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ ڈھٹائی کے ساتھ دور لگے صوفے پر جا بیٹھا، ٹانگیں سامنے پھیلا لیں، ہاتھ بڑھا کر ریموٹ اٹھاتے ہوئے ٹی وی بھی آن کر چکا تھا۔ سارنگ نے بوجھل دل کے ساتھ سانس خارج کی، پھر اٹھ کر کچن کی جانب چلا آیا۔ حرم آیا تھا یہاں؟ زاویار نے کھلا کنکار کر بس یوں ہی پوچھ لیا تھا، پھر کن اکھیوں سے سارنگ کا چہرہ دیکھا۔ جواب ندارت۔ اوئے چوزے، تجھ سے پوچھ رہا ہوں، حرم آیا تھا کیا؟ وہ اب کیوں آئے گا یہاں؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ زاویار نے مشکوک سے ابرو اٹھائے، پھر ریموٹ ساتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو جیسے وہ تمہاری کوئی بچھڑی محبوبہ ہے؟ استغفر اللہ، جو منہ میں بس بک دیا کرو تم، اب تک تمہیں تمیز نہیں آئی۔ تمیز کا مجھ سے کیا لینا دینا یار؟ اس نے برا مانے بغیر ڈھٹائی سے کہہ کر سر جھٹکا تھا۔ سارنگ نے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا والی نظروں سے دیکھا تھا اسے، پھر چند پل بعد کافی کے 2 مگ لیے اس کے ساتھ رکھے صوفے پر آ بیٹھا، اس کا کپ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ حرم کہہ رہا ہے کہ وہ مزید اس کیس پر کام نہیں کرے گا، اس نے کہہ کر اپنی کافی سے گھونٹ بھرا تھا۔ سبز آنکھوں والا لڑکا بہت معصوم معلوم ہوتا تھا، اصل معنوں میں معصوم۔ جانتا ہوں۔ تم جانتے ہو؟ کب سے؟ کیسے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ موقع نہیں ملا بتانے کا، اس نے گہرا سانس لے کے اپنے مگ سے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ نگاہیں سامنے چلتے چینل پر یوں ہی ٹکی تھیں اور سوچوں کی تان کہیں اور اٹکی تھی۔ اس کی سوچ آنکھیں دیکھ کر سارنگ سیدھا ہو بیٹھا۔ مجھ سے پہلے کیسے پتا چلا تمہیں؟ کیا تم دونوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے؟ حیرت سے اپنے اندر ابلتے خیالات کو الفاظ کا جامہ پہنایا تھا۔ زاویار نے گہرا سانس لے کر اس کی جانب دیکھا۔ ایسی خوش آئند پیش قدمی کی توقع تم نے ہم سے رکھی بھی کیسے؟ کیا میری شکل سے لگتا ہے کہ میں نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا ہوگا؟ قطعی آنکھوں میں دنیا جہان کی بے نیازی سمیٹ کر استفسار کیا گیا تھا۔ سارنگ کا حلق کڑوا ہو چکا تھا، وہ بے دلی سے پیچھے ہو بیٹھا۔ واقعی تم دونوں کی شکلیں ایسی کسی بھی پیش قدمی کے لیے مناسب نہیں لگتی۔ جل کر کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے انداز پر ہنس پڑا۔ سارنگ آج بھی سارنگ ہی تھا، وہ شاید کبھی بھی نہ بدلنے والوں میں سے تھا۔ چند پل دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔
محض کب سے اڑتی بھاپ فضا میں اپنے اثار ثبت کرتی جا رہی تھی۔ جب وہ پہلے دن میرے پاس اس کیس کے حوالے سے بات کرنے آیا تھا، تب میں نے اسے بہت ڈانٹا تھا۔ میں نے اسے بند دروازوں کو بند ہی رکھنے کی نصیحت سے نوازا تھا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ اس نے اس بستی کے دروازوں کو کھول دیا جس پر عذاب نازل ہوا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اپنے اس وعدے کو بچانا چاہتا تھا۔ شاید وہ ہمیشہ سے اپنی والدہ اور شہوار کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے راہیں تلاش کر رہا تھا، اور یہ وعدہ ایک راہ تھی۔ وہ ناظرین کی حفاظت کر کے خود کو اندیکھی زنجیروں سے آزاد کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ سارنگ نے مسکرا کر تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ زاویار سامنے دیکھتا اسے سن رہا تھا۔ ہمیشہ بے نیاز آنے والے چہرے پر خاموشی رقم تھی۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہوگی جس پر وہ بری طرح ہرٹ ہوا ہے، اتنا ہرٹ کہ وہ اس ایک وعدے تک کو نہیں نبھانا چاہتا۔ اس نے کپ کی اوپری سطح پر انگشتیں شہادت پھیرتے ہوئے کہا۔ ہر ممکن تعویل سوچ کر اس نے اپنے ہر خیال کو خود ہی جھٹک دیا تھا۔ وہ زاویار، تالوت اور حرم سے ہمیشہ ایک قدم پیچھے رہا تھا، یا شاید وہ تینوں خود ہی اسے آگے نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ اسکرین کے پیچھے کا کرندہ تھا۔ وہ تینوں اس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ تالوت نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ کیوں اس کیس کو سالو کرنے کے لیے ہائر کیا گیا تھا، اسی لیے وہ تیش میں آ کر ہمیشہ کی طرح آدھی کہانی سن کر چلا گیا۔ سارنگ نے فکر مندی سے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ حرم کی تکلیف کو سمجھتا تھا۔ اتنی واضح بات جب میں اور تم بغیر بتائے بھی سمجھ سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں سمجھ سکا؟ وہ اسی لیے ہائر کیا گیا تھا کیونکہ وہ اس سارے کسی سے ایموشنلی اٹیچ تھا۔ زاویار نے ہاتھ میں تھامے کپ سے نظریں ہٹا کر سارنگ کی جانب دیکھا تھا۔ انسان صرف وہ سمجھتے ہیں جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں سارنگ۔ ہر بات کے لیے تعویل کر رکھنے والوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی وقت میں خود سے بھی ہزاروں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر سے گہرا سانس لیتا وہ پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر آخری گھونٹ بھر کر خالی کپ لیے اٹھنے ہی لگا تھا کہ شیشے کے دروازے پر لگی گھنٹی بج اٹھی۔ ان دونوں نے بیک وقت چہرہ پھیر کر دیکھا تھا۔ ٹرٹل نیک سوٹ پر سیاہ جیکٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح وجیح اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ بھوری آنکھوں میں زاویار کی موجودگی پر حیرت سے سمٹ آئی، لیکن تعجب اگلے ہی پل انکا ہو گیا۔ ازلی سختی بورے ارتکاز کا حصہ بن گئی تھی۔ زاویار نے اسی صورت کے ساتھ چہرہ پھیر لیا تھا۔ حرم آگے بڑھایا۔ سارنگ اسے دیکھ کر ہمدردانہ سا مسکرایا تھا۔ مسکرا کیوں رہے ہو ایسے؟ زاویار کے مقابل رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو اگلے ہی پل سارنگ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ زاویار نے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ اگلے ہی پل دبائی تھی۔ تم بہت تکلیف میں تھے، میں سمجھ سکتا ہوں تمہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ تھپکنی چاہی لیکن وہ سارنگ کی پہنچ سے دور ہوتا چلا گیا۔ دور رہو مجھ سے، اور کون سی تکلیف؟ اس نے ماتھے پر 8 بل ڈال کر اسے ٹوکا تھا۔ سارنگ کا ہاتھ ہوا ہی میں معلق رہ گیا۔ زاویار نے چہرہ پورا جھکا لیا تھا۔ اس کے حلق سے جاندار کہکا ابلنے کا خدشہ لگتا تھا۔ تم غم میں ہو، یقیناً صدمے سے تمہارا دماغ الٹ پلٹ گیا ہوگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو سارنگ؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کی آواز بلند ہوئی تھی، لیکن سارنگ پر جانے کیا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھایا، پھر اسے خود کے مقابل کھڑا کیا، جذب سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حرم نامحسوس طریقے سے ہاتھ خود کے گرد لپیٹ کر اس سے دور ہٹا تھا۔ ایک بار گلے لگ جاؤ، تکلیف کم ہو جائے گی تمہاری۔ لیکن اگلے ہی پل وہ دور بھاگا تھا۔ سارنگ اس کے پیچھے تھا۔ وہ اسے ایک بار زبردستی گلے لگانا چاہتا تھا۔ وہ ایجنسی کے راہداریوں میں بھی اسی طرح بھاگتے پھرتے تھے، اور حرم ہمیشہ مدد کے لیے زاویار کو پکارتا تھا، اور زاویار ہمیشہ وہی کرتا تھا جو وہ کیا کرتا تھا۔ ہٹو، دور ہٹو مجھ سے، ابے ہٹ! زاویار، زاویار! وہ چیخا تھا۔ زاویار نے ایک نظر ان دونوں کو پلٹ کر دیکھا اور پھر سر جھٹک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اسے سامنے چلتا ٹی وی شو یکدم ہی دلچسپ معلوم ہونے لگا تھا۔ پیچھے وہ اس کے ورکنگ ڈیسک پر چڑھا انگشتیں شہادت سے دور رہنے کی تنبیہ کر رہا تھا۔ میرے ورکنگ ٹیبل سے اترو جاہل آدمی! سارنگ کے رگو پے میں دوڑتی شرارت اگلے ہی پل سمٹ گئی تھی۔ اپنی اہم چیزوں کو وہ حرم کے بھاری جوتوں تلے کچلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ سر کھجاتا ٹیبل سے نیچے اتر آیا، پھر سارنگ کو ہاتھ سے دھکا دے کر پرے ہٹایا۔ تمہاری یہ منحوس عادت کب جائے گی؟ بلا وجہ گلے لگانے کی عادت سے باز آ جاؤ، تم کسی دن مار کھا لو گے مجھ سے۔ اس نے اسے گھرگا تھا، لیکن سارنگ نے بیچارگی سے کندھے اچکا دیے تھے۔ کچھ دیر بعد اب وہ اس کے مقابل بیٹھا گردن چکائے ہوئے تھا۔ سارنگ رخسار دونوں مٹھیوں پر ٹکائے اسے تک رہا تھا۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارا کور بلو ہونے کے بہت قریب ہے، یعنی تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے خاندان بھر میں ناظرین کا نام تمہارے نام کے ساتھ اسکینڈلائز کیا جائے گا۔ سارنگ نے اس کی بات سن کر سب مراحل کو گویا سمرائز کیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں محتاط رہنا چاہیے تھا حرم۔ ایک لڑکی کے معاملے میں ہم لاپرواہی برتنے کی کوتاہی نہیں کر سکتے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں میری نگرانی کروائے گی، بغیر کسی وجہ کے۔
उसने नामहसूस तरीके से अभिया का जिक्र हज़फ कर दिया था। सारंग ने इस बात का नोटिस नहीं लिया, लेकिन महव होकर टीवी देखता ज़ावियार यकदम बोला था, यूं गोया उसकी समातें उसी जानिब लगी थीं। क्या तुम श्योर हो कि किसी वजह के बगैर उसने तुम्हारी निगरानी करवाई? उसने चौंक कर ज़ावियार की पश्च देखी थी। सारंग भी उसी जानिब देख रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? सारंग ने समझी से पूछा था। बगैर किसी वजह के कोई काम नहीं होता इस दुनिया में। यकीनन तुम्हारी निगरानी के पीछे कोई अहम रीज़न होगा। और सारंग ने उसकी बात में वजन महसूस करके चेहरा हरम की जानिब फेरा था। हरम ने अपनी जुबान रुखसार के अंदर फेरी थी। उसका रुखसार एक जानिब से उभरा हुआ मालूम होता था। वो पकड़ा गया था। उसकी बेटी मुझे पसंद करती है। सारंग तो इसके इंकशाफ पर भग से उड़ा था। अलबत्ता ज़ावियार एकदम इस्ताज़ा सा हंस पड़ा। फिर चेहरा फेर कर उसे देखा। उसके मजाक उड़ाती निगाहों ने हरम के अंदर तैश सा भर दिया था। तुम तरबियत याफ्ता होने के बावजूद भी इतना बड़ा झोल कैसे छोड़ सकते हो अपने कवर में? उसकी बेटी तुम्हें पसंद करती है और वो औरत इस बात से बखूबी वाकिफ थी। तुमने फिर भी इस जानिब अदम तवज्जुही का इजहार किया और फंस गए। परफेक्ट। इसका लहजा और तहज़ाज़ा सा अंदाज लम्हों ही में इन दोनों के दरमियान फैले तनाव को मजीद गहरा कर गया था। भूरी आंखें सख्त हो गईं। फिर वो यकदम उठ खड़ा हुआ। अगर तुम दोनों के ज़ाती झगड़े ख़त्म हो गए हैं तो इस मसले का हल निकालने की कोशिश करो। ये एक लड़की की इज्जत का मामला है। अगर तुम दोनों इस वक्त भी अपने झगड़ों को पसे पश नहीं डाल सकते तो दफ़ा हो जाओ मेरे क्लिनिक से अभी के अभी। सारंग ने बिल्कुल आराम से इन दोनों को लिताड़ा था। हरम ने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन ज़ावियार की बात ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। झूठ तभी बोलना चाहिए जब उसे संभालने की हिम्मत हो। अगर उसके साथ जुड़े कवर्स को संभालने की अहलियत नहीं तो बेहतर है कि सच से ही काम चलाया जाए। लेकिन अगर कोई झूठ मंजर आम पर खुल जाने का खदशा हो तो उस झूठ को झुटलाने की बजाय कबूल कर लेना चाहिए। यही अप्रोच इस झूठ को हर शख्स से आज़ादी दिलवा सकती है। हरम उसकी बात पर ठहर सा गया। सारंग भी यकलक सीधा हो बैठा। मतलब कहना क्या चाहते हो? सारंग के इस्तफसार पर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर जेबों में हाथ डालकर अपनी संजीदा आंखें सीधा हरम की आंखों में गाड़ी थीं। तुमने इस बात को छुपाने की कोशिश कभी की ही नहीं थी। ऐसा तासुर इस कवर को कवर रख सकता है। तुम्हारा नाज़रीन के साथ ताल्लुक छुपाने की चीज़ नहीं है। तुम दुनिया के सामने दिन की रोशनी में उनसे मिलने जाते हो। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। ये राज नहीं था। तुम्हें उन्हें बावर करवाना है कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल सा ताल्लुक था। एबनॉर्मल हालात में नॉर्मल रद्दमल देना ही एक मोहतात इंसान का वतीरा होना चाहिए। उम्मीद है कि तुम आइंदा इतनी संगीन गलतियों से परहेज करोगे। और उसके कंधों से अगले ही पल बोझ सा उतर गया था। उसने क्यों न जाने इस नहज पर सोचा ही नहीं था। वो इस झूठ को झुटलाने की कोशिश नहीं करेगा। उसे नॉर्मल रहना होगा बस। मुझे चलना चाहिए अब। चेहरे पर पहली खफत को बमुश्किल छुपाता वो अगले ही पल पलटा था। सारंग आंखें फैलाए ज़ावियार को तक रहा था। उसने उसकी जानिब देखा और फिर उठती मुस्कुराहट के साथ आबरू उचकाए। सारंग उठकर एकदम उसकी जानिब बढ़ने लगा, लेकिन वो एक कदम पीछे हटाते हुए उसे नफ़ी में से हिलाकर तंबीहा कर चुका था। सारंग ठहर गया था। उसे पता था कि वो हरम नहीं है। वो इसकी खोपड़ी बड़ी आसानी के साथ खोलकर उसे जानवरों के सामने डाल सकता था। हाँ, वो ज़ावियार था।